آئے تھے۔ کیا تمہیں اپنی تاریخ یاد نہیں؟ اپنی تاریخ پڑھیے، آؤ تمہیں بتاتا چلوں سندھ کی زمین پر ایک مسلم بیٹی کو اغوا کیا گیا۔ توجہ ہے نا آپ لوگوں کی؟ ایک مسلم بیٹی کو راجہ طاہر نے اغوا کیا، اور اس وقت میں خلافت کی کرسی پر بیٹھنے والے کا نام دنیا جانتی ہے۔ اللہ اکبر۔ بس بات بہت بڑھے گی، ایک چھوٹی سی بات، اس بچی کو جب اغوا کیا گیا، اس نے خط لکھا، لکھنے کے بعد وقت کے خلیفہ کے دربار میں بھیج کے کہا تھا، حجاج بن یوسف، اگر آج میری عزت چار دیواری میں لٹ گئی تو قیامت کے دن تیرا گریبان پکڑ کے مصطفیٰ کی بارگاہ میں لاؤں گی اور کہوں گی آقا میری عزت لٹتی رہی، یہ محل میں لیٹا رہا تھا۔ اللہ اکبر۔ بیٹی نے وہ خط لکھا، اور خط ملک شام پہنچا۔ حجاج بن یوسف نے اس خط کو دیکھا، دیکھنے کے بعد کبھی ادھر چکر کبھی ادھر چکر، سامنے حجاج بن یوسف کا بھتیجا 18 سال کا جوان محمد بن قاسم کھڑا تھا۔ اس نے کہا تھا چچا بات کیا ہے؟ حجاج بن یوسف نے کہا تھا بیٹے ساری فوجیں محاذ پر ہیں، لیکن ایک بیٹی کا خط آیا ہے کہ اس کو اسی زمین پر، سندھ کی زمین پر غیر مسلموں نے اغوا کیا ہے، اس کو قید کر کے رکھا ہے، اس نے اپنی آبرو کے بچاؤ کے لیے دہائی دی ہے۔ محمد بن قاسم نے کہا تھا چچا پھر کیا معاملہ ہے؟ فیصلہ کیوں نہیں فرماتے؟ جب اتنی بات کہی تھی فیصلہ کیوں نہیں فرماتے؟ تب اس نے کہا تھا فوج نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ محمد بن قاسم اب 18 سال کے جوان کی شان دیکھو، انہوں نے کہا تھا چچا اگر فوج نہیں ہے مہربانی کرو پھر مجھے جانے کی اجازت دے دو۔ چچا نے کہا تھا بیٹے سمندر پار جانا ہے، تو اکیلا کیا بگاڑ لے گا؟ کہا چچا اجازت تو دو۔ چچا نے اجازت دی ہے، قاسم جو تیری مرضی ہے وہ کر لے۔ اللہ اکبر۔ یہ 18 سال کا جوان آیا جامع مسجد کے اندر، اعلان کر دیا لوگوں نماز کے بعد ٹھہر جانا، مجھے کچھ ضروری بات کرنی ہے، اور میری قوم اگر آج امام صاحب کہہ دیتے ہیں کہ تھوڑی دیر ٹھہر جائیے نماز کے بعد بات کرنی ہے، تو جو سمجھدار ہوتے ہیں سمجھ جاتے ہیں چندہ کیا جائے گا، تو وہ چپکے سے جوتے بغل میں دبا کے نکل جاتے ہیں، کہیں مجھ سے سیمنٹ کی بوری نہ مانگ لی جائے، کہیں مجھ سے کھاد کے، کہیں مجھ سے گٹی مورم کچھ سامان سریا نہ لے لیا جائے۔ یہ طرح طرح کے خیال لے کر کے لوگ مسجدوں سے نکل جایا کرتے ہیں، لیکن اس دور کی بات ہے۔ محمد بن قاسم نے کہا تھا ٹھہر جاؤ مجھے کچھ بات کرنی ہے۔ جیسی اتنی بات کہی تھی سارے لوگ یار جوان تو چھوڑو، کوئی بوڑھا مسجد سے باہر نہیں گیا تھا، بوڑھا بھی چھوڑیے بچہ مسجد میں بیٹھا ہوا تھا۔ خدا جانے آج محمد بن قاسم کیا کہنے والے ہیں۔ نماز کے بعد آپ منبر پہ کھڑے ہوئے اور بیٹی کا خط پڑھ کے جب سنایا اپنی قوم کے سامنے، تو کوئی آنکھ ایسی نہ تھی جو برس نہ رہی ہو، کوئی چہرہ ایسا نہ تھا جو اداس نہ ہو۔ اس کے بعد محمد بن قاسم نے کہا تھا اے میری قوم کے جوانوں اب میرا فیصلہ سن لو، میں اپنی قوم کی بیٹی کو بچانے کے لیے 7 سمندر پار جانے کے لیے تیار ہوں، بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے؟ جیسی اتنی بات محمد بن قاسم نے کہی تھی تو جوان تو چھوڑیے بوڑھے اٹھ کے کھڑے ہوئے تھے۔ کہا محمد بن قاسم مرضی نہ پوچھ، بس اتنا بتا دے گھر جانے کی اجازت ہے یا پھر سیدھے یہاں سے سمندر کے پار جانا ہے؟ تب محمد بن قاسم نے کہا تھا تمہاری رائے کیا ہے؟ تب انہوں نے کہا تھا محمد بن قاسم رائے نہ پوچھ، پتہ بتا دے بیٹی کہاں ہے، یا تو مر جائیں گے یا بیٹی کو بچا کر کے لے کر کے آ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، مسلک اعلی حضرت سرزمین بھولا نگلا مفتی حماد رضا صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ سبحان اللہ، بہت خوب، ماشاءاللہ۔ اللہ اکبر۔ تاریخ بتاتی ہے یہ 18 سال کا جوان آیا اس دھرتی پر اور بادشاہ کے دربار کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، اور جب بیٹی کو چھوڑا کے لے کے جانے لگا تو کسی نے ہاتھ پکڑ کے کہا تھا محمد بن قاسم تو رہنے والا شام کا اور یہ رہنے والی مدینے کے قریب کی، بتا اس سے تیرا رشتہ کیا ہے؟ جوانوں توجہ سے سننا، بتا اس سے تیرا رشتہ کیا ہے؟ جب اتنی بات کہی تھی محمد بن قاسم کی آنکھیں برسی تھیں۔ محمد بن قاسم نے کہا تھا کچھ رشتے وہ ہیں جو خون سے بنا کرتے ہیں، کچھ رشتے وہ ہیں جنہیں باپ بناتے ہیں، لیکن یہ رشتہ وہ ہے جسے مدینے والے رسول پاک نے بنایا ہے۔ ہاں یہ میرا بھلے خاندان کا رشتہ نہیں، مگر کم سے کم اس کے اور میرے بیچ مصطفیٰ کے دیے ہوئے دین و ایمان کا رشتہ ہے۔
یار بیٹی فاضلوں کی تھی مگر رشتہ ایمان کا تھا تو ہم حفاظت کر رہے تھے. آج ہماری بیٹیوں کی عزتیں محفوظ نہیں. جوانوں، اللہ نے ہمیں مرد بنایا ہے، عزت لوٹنے والا نہیں، عزت بچانے والا بنایا ہے. مہربانی کرو بیٹیوں کی عزت کا خیال کرو. بیٹیوں تم سے بھی گزارش کرتا ہوں خدا را مہربانی کرو اور سر پہ دوپٹے رکھا کرو. موقع ملتے ہی گھر سے باہر نہ نکلا کرو. اللہ اکبر. نبی کی بیٹی کی شان دیکھو. جو بیٹیاں پردہ کرتی ہیں ان کی عزتیں تو مشیت بھی کیا کرتی ہیں. ہے جی توجہ آپ کی؟ ہاں آج اللہ خیر کرے، باقی کا کام مائک کر رہا ہے پورا. بھائی اس کی بیس بالکل بند کر کے ٹریول کھول کے دیکھ لیں، شاید یہ آواز کھانا بند کر دے. ٹریول جتنا زیادہ کھول سکتے ہیں کھولو، کیونکہ جب ہم بول رہے ہیں تو اس کی آواز دب جا رہی ہے. ہم آہستہ ہوتے ہیں تو اس کی آواز کھل جاتی ہے. توجہ ہے آپ کی؟ سارے ذرا بول دو یا رسول اللہ. ہاں کچھ لوگ اب بھی نہیں بولے ہیں، ان کی مرضی ہے یار. ہم تو اس لیے بول رہے ہیں کہ ہمارے تن من دھن سب پہ حق مدینے والے کا ہے. سبحان اللہ. اب ذرا توجہ کیجئے. آیت کریمہ نازل ہوئی، محبوب تیری امت کو پلسرات سے گزار دیا. جو اچھے ہوں گے گزر جائیں گے، اور جو پاپی ہوں گے پھر وہ کٹ کے گریں گے. میرے نبی کو جیسی یہ خبر ملی نا، میرے سرکار نے امت کے غم میں مدینہ چھوڑ دیا. اور کبھی تم نے نبی کی یاد میں بستر چھوڑا؟ اور میں ان سے پوچھتا ہوں جو آج کی رات بھی بستر پہ ٹانگیں پھیلا کے لیٹے ہیں، ظاہر بستر تمہیں مبارک ہو، لیکن بستر تمہیں دنیا کا چین تو دے سکتا ہے، آخرت کا سکون نہیں دے سکتا. کم سے کم ایک رات تو مصطفیٰ کے لیے دے دیتے تاکہ کہنے کا موقع مل جاتا اللہ ایک رات ایسی تھی جو تیرے محبوب کی یاد میں بیٹھ کے گزارتی تھی. ایک رات تو ایسی دے دیتے جو تیرے محبوب کی یاد میں بیٹھ کے گزاری تھی. نبی کو امت کا خیال آیا، مصطفیٰ نے مدینہ چھوڑ دیا. ایک دن گزرا، 2 دن گزرا، 3 دن گزرے. صحابہ اکرام بےتاب ہیں، آقا نظر نہیں آ رہے ہیں. سرکار کے صحابہ بے چین ہیں. کوئی جا کے سیدہ کے دروازے پہ کہتا آقا کا پتہ ملے گا؟ کا نہیں معلوم ہے. آپس میں ایک دوسرے سے پوچھ رہے تھے. اللہ اکبر. گلیوں میں دیوانہ وار صحابہ ہیں. پھر تلاش کرتے کرتے مدینے سے باہر نکل گئے. توجہ سے سننا پیارے، جب مدینے سے صحابہ نکلے ہیں، ایک چرواہا بکری چرا رہا تھا. اس سے جا کے صحابہ جا کے کہتے ہیں یار بتا تو صحیح، تم نے ہمارے محبوب کو دیکھا ہو تو بتاؤ. اس نے کہا تمہارا محبوب کون ہے، اس کی پہچان کیا ہے؟ تب صحابہ پہچان بتاتے ہیں. وہ چلتا ہے تو مشیت ساتھ چلتی ہے، وہ بولتا ہے تو کرم برستا ہے، اس کی مرضی سے مشیت کا قلم چلتا ہے. اس کے چہرے میں انوار کی برسات ہوتی ہے، لب کھلتے ہیں تو پھول جھڑتے ہیں. اس نے کہا تھا میں تو نہیں جانتا کہ ایسا کون ہے، لیکن اتنا جانتا ہوں سامنے ایک غار ہے، اس کے اندر سے 3 دن سے کسی کے رونے کی آواز آ رہی ہے، اور اس درد کے ساتھ روتا ہے کہ جب میں صبح کو بکریاں لے کر کے آتا ہوں تو میری ساری بکریاں چرنا چھوڑ کر کے غار کے دروازے پہ بیٹھ جایا کرتی ہیں اور اس کے ساتھ بیٹھ کر کے اس کے غم میں شریک ہوتی ہیں. وہ کہتا ہے بات سمجھ میں آج تک نہیں آئی ہے کہ 3 دن سے بکریوں نے چرنا چھوڑ دیا ہے لیکن دودھ ہر دن سے زیادہ دے رہی ہے، دودھ ہر دن سے زیادہ دے رہی ہے. جب اتنی بات کہی تھی صحابہ سمجھ گئے تھے کوئی اور نہیں ہو سکتا، اتنی میٹھی آواز تو میرے مصطفیٰ کی ہو سکتی ہے، یہ برکت آمینہ کے لال کی ہو سکتی ہے. گئے ہیں غار کے اندر تو کیا دیکھتے ہیں سرکار نے سجدے میں سر رکھا ہوا ہے اور کہہ رہے ہیں رب سلیم امتی، رب سلیم امتی، رب سلیم امتی. یا اللہ میری امت کو سلامتی سے گزار دینا، یا اللہ میری امت کو سلامتی سے گزار دینا. صحابہ جا کے آقا کے قدموں سے لپٹ جاتے ہیں، کہتے سرکار مدینہ لوٹ چلیے، آپ کے بغیر مسجد نبوی میں دل نہیں لگتا ہے، آپ کے بغیر مدینہ اچھا نہیں لگتا ہے. آقا فرماتے صحابہ لوٹ جاؤ، آج میری اور میری امت کا معاملہ آ گیا ہے، میں اس وقت تک نہیں جاؤں گا جب تک امت کے حق میں کوئی فیصلہ نہیں سن لیتا ہوں. اللہ اکبر. صحابہ واپس پلٹے ہیں، اللہ اکبر. مدینے میں آئے خبر کر دی گئی ہے کہ سرکار کا پتہ مل گیا ہے. کوئی کہتا ہے فلاں غار میں ہے، توڑ کر کے صحابہ آئے ہیں لیکن میرے نبی نے سجدے سے سر نہیں اٹھایا ہے. آخرکار ابو بکر صدیق آئے، قدم پکڑ کے کہنے لگے سرکار سجدے سے سر اٹھائیے. آقا فرماتے ابو بکر کیا بتاؤں، آج میری امت کا معاملہ آ گیا ہے، میں ایسے سجدے سے سر نہیں اٹھاؤں گا جب تک امت کے حق میں کوئی حتمی فیصلہ نہیں مل جاتا ہے. جب یہ معاملہ حد ہو گئی، کسی کی بات نہ مانی گئی، تب